اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ذرأنا ہم نے پیدا کیا ہے لجہنم جہنم کے لیے کثیراً بہت زیادہ من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے یعنی کہ جنات اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، یہ آگے اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دل، آنکھیں، کان انہیں دیے تھے کہ وہ اللہ کی معرفت کرے، اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس مقصد کو پہچانے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے ان اعضاء کو، ان چیزوں کو جس مقصد کے لیے وہ انہیں دی گئی، وہ ان مقصد کے علاوہ اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا مقصد ہی پورا نہیں کیا، گویا کہ وہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیا گیا، جو آدمی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے تو یہ معاملہ۔ دوسرا لجہنم، یہ جہنم کے اوپر جو لام داخل ہے یہ لام عاقبت کا ہے۔ عاقبت معنی اینڈ، انجام، کہ ان لوگوں کا انجام اور اینڈ جو ہے یعنی کہ موت، وہ جہنم کے لیے ہی ہے۔ وہ کیوں؟ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کی جو ہے بنیاد پہ بتا دیا کہ ان لوگوں نے ساری زندگی کام وہی کرنے ہیں جو جہنم میں انسان کو لے جانے والے ہیں۔ لہم، ان کے لیے قلوب دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ سمجھ حاصل نہیں کرتے بہا ان دلوں کے ساتھ۔ دل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اس اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، بے شمار مجھے نعمتیں دی ہیں، کیا مقصد ہے؟ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے آیُن، آنکھیں ہیں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے بہا اس کے ساتھ، جو حق ہے اللہ کی نازل کردہ جو شریعت ہے اسے دیکھتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے آذان، کان ہیں، لا یسمعون، وہ نہیں سنتے بہا ان کے ساتھ، حق کو، دین کو سنتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کے لیے انہوں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ تین انسان کے حواس خمسہ جو ہیں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے یہ تین ذریعے ہوتے ہیں۔ انسان جو بھی چیز کو حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے تین ذریعے ہیں۔ یہ سائنس کہتی ہے دماغ اصل ہے، شریعت کہتی ہے دل اصل ہے، اور اس کو فزیکل طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے سارے عضو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، دل جو ہے وہ سلامت نہیں، انسان زندہ رہتا ہے۔ سارے اعضاء سلامت اور دل ڈیمیج ہو جائے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ دل اصل ہے، مرکز یہ ہے، یہ آگے آرڈر دماغ کو کرتا ہے۔ تو تین ہی یہ ذریعے ہیں، دل، آنکھیں اور کان، یہ سب سے بڑے انسان کے حادثے ہیں جس کے ذریعے انسان کسی چیز کو سیکھتا ہے۔ یہ تین ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے دیے تھے، انہوں نے اس کو جس مقصد کے لیے ہم نے دیا تھا ان کو استعمال نہیں کیا۔ اولئک، یہ وہ لوگ کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گمراہ ہے۔ جانور تو پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ تو اپنا مقصد بھی پورا کر رہا ہے۔ جانور کی
کوئی بھی جانور ہے جس مقصد کے لیے بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تو اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ یہ انسان اور جنات جو ہے یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم جو الغافلون اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، انجان ہیں، انہوں پتہ ہی وہ سمجھتے شاید کھیڑ تماشا کرنا آیا ہے، انجوائے کرنا آیا سیکھتے انجوائے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم جو الغافلون غافل ہیں، کس سے؟ اپنی مقصد حیات سے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وہ روٹیاں کھانا واسطے، بھی روٹیاں کھاؤ روٹیاں کماؤ۔ تو وہ کل ایک بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے طارق جوید عارفی صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ہونا ہی ہے بالفرض مان لیں یہ 2025 ہے، ٹھیک ہے، 2125 100 سال بعد ہم اور ہمارے رشتہ دار جو زمین کے اوپر ہیں انہوں نے نیچے ہونا ہے۔ ہم جن بلڈنگوں کو اور جن پلازوں کو حلال و حرام کے ذریعے کمائے جا رہے ہیں اس کے مالک کوئی اور ہوں گے، ان پر اجنبی لوگ یہاں پر بسرے ہوں گے، جس کو آج ہم حلال و حرام کی تمیز بغیر جو ہے اس کو بنا رہے ہیں، اجنبی لوگ۔ ہمارا کوئی ذکر نہیں کرے گا بھی یار فلانا بنا گیا سی، جس طرح ہم اپنے پردادے کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کوئی کرتا ہے میرا پردادا کون تھا، اس نے کیا کچھ کیا، بس کدی کتی کوئی گل بات آ گئی ٹھیک ہے، وگرنہ بات کوئی نہیں۔ تو اسی طرح انسان کو صرف یہی مقصد لے لینا کہ یار دنیا ہی دنیا، یہ کوئی سمجھدارانہ سوچ نہیں ہے۔ یہ سمجھ والی وہ بھئی میں کماؤں خود، حساب میں دوں، اور اس میری کمائی ہوئی دولت پر عیاشی کوئی کرے، اس پر عیاشی کوئی کر رہا ہے، مستفید کوئی اور ہو رہا ہے، حساب میں قبر میں دے رہا ہوں۔ یہ کیسی سمجھداری ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے اولاد کے لیے کرنا چاہیے، حد سے زیادہ کرو، لیکن دین کو اپنا جو اصل مقصد، جو آدمی اپنا اصل مقصد، وہ ہمارے استاد گرامی کہتے ہیں، اس کی ایک مثال ایسے ہے، ایک آدمی ہے اس نے لاہور سے کراچی جانا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کراچی پہنچنا۔ اب وہ راستے میں رکے اور آپ پر کھانا پینا شروع ہو جائے اور گاڑی گزر جائے اور وہ دنیا کے دیگر معاملات جو ہے اس میں مشغول ہو، کوئی بندہ کہے گا یار سمجھدار بندہ۔ تو اگرچہ ضرورت ہے کھانے پینے کی لیکن وہ مقصد نہیں ہے، دیگر کام جو ہیں ضرورت ہے ان کی، مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات ہماری منزل ہے جس کو ہم بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم جو الغافلون اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ اور یقیناً ذرأنا ہم نے پیدا کیے لجہنم جہنم کے لیے کثیراً بہت زیادہ من الجن جنات والانس اور انسان، لہم ان لوگوں کے لیے قلوب دل ہیں، لا یفقہون وہ نہیں دین کو سمجھتے بہا اس کے ساتھ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعین آنکھیں ہیں، لا یبصرون وہ نہیں دین کو دیکھتے بہا ان کے ساتھ، حق کو نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے آذان کان ہیں، لا یسمعون یہ حق کو نہیں سنتے بہا اس کے ساتھ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں کل انعامی جو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ہم یہ لوگ ازل جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک یہی ہیں ہم جو الغافلون اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔